جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند انتقال فرما گئے تو عرب کے جاہل لوگ رسول اللہ کو ابتر ہونے کے طعنے دینے لگے، تو اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم تمہیں خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی، ایک ایسی نسل جو قیامت تک رہے گی، اور اس کی نسل سے معصوم امام قرار دوں گا اور انہی کو اپنی زمین میں خلفاء بناؤں گا۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور بطن بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں آیا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ماں کے بطن سے ہم کلام ہوتی۔ ایک دن رسول اللہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا خود سے باتیں کر رہی ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ جب سے یہ نور میرے بطن میں آیا ہے میری بیٹی تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی طرح دن گزارتی رہیں، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس دنیا میں ظاہر ہونے کا وقت آیا تو بی بی نے قریش کی عورتوں کو بلایا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا خدیجہ تم نے محمد سے شادی کی ہے، تم یتیم محمد سے شادی نہ کرتی، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی، اب ہم بھی تمہاری دایا گیری کے لیے نہیں آئیں گی۔ جیسے ہی ان عورتوں نے مدد کے لیے انکار کیا اسی لمحے 4 عورتیں گھر کے اندر تشریف لائیں۔ بی بی نے ان کو حیرت سے دیکھا، ان میں سے ایک بی بی آگے بڑھی، کہا بی بی اگر قریش کی عورتیں نہیں آتی تو نہ آئیں، ہم جنت چھوڑ کے اللہ کے حکم سے آپ کی دایا گیری کے لیے آئی ہیں۔ ایک بی بی آگے بڑھی، کہا میں سارہ ہوں، یہ آسیہ ہے، یہ مریم بنت عمران، اور بی بی یہ موسیٰ بن عمران کی بہن کلثوم ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت سے آپ کی دایا گیری کے لیے بھیجا ہے۔ طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، زکیہ بنت رسول اللہ کا ظہور مبارک ہوا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جیسے ہی ظہور ہوا ایک نور نکلا، مشرق سے لے کر مغرب تک نور پھیل گیا، شرق و غرب روشن ہو گیا۔ 10 حوریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کے لیے حاضر ہوئیں۔ بنت رسول اللہ نے شہادتین پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بالی سید الاوصیاء، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے بابا اللہ کے رسول اور انبیاء کے سردار ہیں، اور میرے شوہر علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ دنیا میں ظاہر ہوتے ہی فوراً بی بی کا یہ کہنا کہ میرے شوہر علی، اس کا مطلب ہے کہ بی بی علم غیب رکھتی ہیں۔ آسمان والوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بی بی خدیجہ نے اپنی پیاری بیٹی طاہرہ، مطہرہ، زکیہ بنت رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی جتنا عام بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا، اور 1 مہینے میں اتنی بڑی ہوتی جتنا عام بچہ 1 سال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک سائل آیا، حالت کیا ہے؟ معمولی لباس، ضعف سا بدن، اور آ کے کہنے لگا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل سے کہا میری بیٹی کے گھر جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ وہ سائل شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گیا، دق الباب کیا، کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، لباس نہیں ہے، لباس چاہیے، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، زاد سفر چاہیے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سائل کو ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا۔ وہ کہنے لگا بی بی اس کپڑے کے ٹکڑے سے میرا کام نہیں ہونا۔ جب سائل نے اس رومال کو کھولا اس رومال میں بہت ہی قیمتی ہار تھا۔ واپس آیا رسول اللہ کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں گیا تھا، مجھے بی بی نے یہ ہار دیا ہے۔ حضرت عمار نے جو دیکھا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ہار خرید لوں؟ رسول اللہ نے فرمایا عمار تمہیں اجازت ہے۔
عمار نے سائل سے پوچھا تمہیں اس ہار کے بدلے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا مجھے لباس چاہیے، کھانا چاہیے، زاد سفر چاہیے۔ عمار نے کہا میں تمہیں کھانا دوں گا، لباس دوں گا، زاد سفر دوں گا، بس یہ ہار تم مجھے دے دو۔ عمار نے وہ ہار خریدا، اس ہار کو بڑی عزت و احترام سے اپنے پاس رکھا، اپنے غلام کو کہا جاؤ یہ ہار لے جا کر واپس رسول اللہ کی خدمت میں دے دو، اور آج سے میں تمہیں رسول اللہ کو دیتا ہوں۔ وہ غلام رسول اللہ کی خدمت میں آیا، دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اور اس ہار کو آپ کی خدمت میں عمار نے پیش کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ ہار واپس جا کر میری بیٹی کو لوٹا دو۔ غلام وہ ہار لے کر شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کتنا بابرکت ہے یہ ہار بی بی کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک غلام کو آزاد کرایا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت۔ لیکن افسوس لوگ اس بات کو بھول بیٹھے، مومنین نے آپ کی اطاعت کی، مخالفین نے آپ کی مخالفت کی۔ جب بی بی فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں اپنا حق باغ فدق لینے کے لیے گئیں اور حاکم وقت نے باغ فدق بی بی فاطمہ زہرا کو نہ دیا، بی بی فاطمہ زہرا روتے روتے زمین پہ کئی بار بیٹھی، کئی بار اٹھی۔ مسجد نبوی سے گھر آنے تک صرف 18 سال کی عمر میں آپ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے رو کے فرمایا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے ستم ڈھائے گئے، اگر دنوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بنت رسول اللہ سارا دن روتی۔ مخالفین نے جمع ہو کے کہا اس کے رونے سے ہمارے کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، اگر بنت رسول اللہ دن میں روئیں تو ہم رات کو آرام کریں، اگر رات میں روئیں تو ہم دن میں آرام کریں۔ بنت رسول اللہ سے کہو اپنے رونے کا کوئی وقت مقرر کر لے۔ امام علی علیہ السلام بنت رسول اللہ کے پاس آئے، کہا کل سے میرے ساتھ چلو، میں جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیتا ہوں، ادھر بیٹھ کے جی بھر کے اپنے بابا کو رونا۔ اس جگہ کا نام بیت الحزن پڑ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے ترتیب نزول کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کیا، حاکم وقت کے پاس آئے، قرآن دیا، اس نے کہا قرآن دے دو خود چلے جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بھول بیٹھے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کیا تم بھول بیٹھے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت اہل بیت۔ قرآن لیتے ہو مجھے چھوڑتے ہو۔ اس نے کہا خود بھی جاؤ اور قرآن بھی لے جاؤ۔ امام علی علیہ السلام گھر آئے، لوگ امام علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے بنت رسول اللہ کے دروازے پہ آگ لے کر آئے، کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بنت رسول اللہ نے فرمایا کیا تم بھول گئے ہو یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول اللہ آیت تطہیر انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ کیا تم بھول گئے ہو یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول اللہ فرماتے تھے میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو؟ کیا تم بھول گئے ہو یہ گھر کس کا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اتنی دیر میں ایک ظالم نے گھر کو آگ لگائی، دروازے کو لات ماری، کنفذ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، بنت رسول اللہ کو تازیانہ مارا، در و دیوار کے درمیان بنت رسول اللہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا شروع ہوا۔ لات مارنے کی وجہ سے بنت رسول اللہ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ رسول اللہ کا تیسرا نواسا محسن شہید ہو گیا۔ عرش تڑپنے لگا، ناحق خون گرنے کی وجہ سے زمین رونے لگی۔ بنت رسول اللہ کی فریاد آئی
بابا دیکھیں آپ کے بعد آپ کی امت نے کیسا اجر رسالت دیا۔ بابا میرا محسن شہید ہو گیا۔ منافقین نے بنت رسول اللہ کی بے حرمتی کی، امام علی علیہ السلام کی بے حرمتی کی، امام علی کے گلے میں رسی ڈالی پہلو شکستہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک روایت میں ہے 75 دن بعد 3 جمادی الثانی کو بنت رسول اللہ اس جہان فانی سے پردہ فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ تھیں۔ انہوں نے پہلے ہی امام علی علیہ السلام کو اپنی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ فرمایا، یا علی، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ سن کے امام علی زاروں قطار رونے لگے۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا، یا علی، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں جو میں وصیت کے طور پر آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ بی بی فاطمہ زہرا آخری دم تک حاکم وقت سے بیزار تھیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا، میں آخری سانس تک ان کو بد دعا دیتی رہوں گی اور بابا جان سے ان کی شکایت کروں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے بطول کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے وصیت کی، یا علی، میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے جھٹلایا۔ یا علی، میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی، میرا محسن شہید کیا، میرا حق باغ فدق غضب کیا۔ بی بی نے وصیت کی، یا علی، غسل آپ دیجئے گا، مجھے کفن آپ پہنائیے گا، میرا نماز جنازہ خود پڑھیے گا، مجھے خود دفن کیجئے گا۔ یا علی، غسلنی باللیل، یا علی، رات میں مجھے غسل دیجئے گا۔ یا علی، کفننی باللیل، رات میں مجھے کفن دیجئے گا۔ یا علی، دفننی باللیل، رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کیجئے گا۔ قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی کا روح پرواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں ہے، امام علی علیہ السلام نے بی بی کی وصیت کے مطابق رات کو دفن کیا۔ حاکم وقت کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ افسوس، لوگ بعد رسول آل رسول کی تعظیم بھول بیٹھے۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل کیوں دیا؟ کیا مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کو غسل کیوں دیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ یا علی، مجھے غسل آپ خود دیجئے گا، مجھے کفن آپ خود پہنائیے گا، یا علی، مجھے دفن خود کیجئے گا۔ بی بی کی وصیت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ بی بی فاطمہ زہرا کو غسل دیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے، کیا عام مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ فروع کافی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی مرد مر جائے اور عورتوں کے سوا کوئی غسل دینے والا موجود نہ ہو تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ فروع کافی امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر عورت مر جائے اور کوئی عورت غسل دینے والی موجود نہ ہو تو اس کا شوہر قمیص کے نیچے ہاتھ ڈال کر غسل دے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد کچھ لوگ قبر کھولنے کے لیے جنت البقیع میں آ گئے۔ جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ یا علی، میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے میرے گھر کو آگ لگائی، میرا محسن شہید کیا، آپ کی بے حرمتی کی، میری بے حرمتی کی، اور میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ آخری سانس تک جناب سیدہ ان کو بد دعا دیتی رہیں جنہوں نے بے حرمتی کی۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے 40 قبریں بنائیں، کیونکہ بے ادبی کا اندیشہ تھا دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जिस बात का मौला अली अलैहिस्सलाम को अंदेशा था वैसा ही हुआ। वो लोग जिनसे जनाब सैयदा बेजार थीं, जिन्हें पूरी ज़िंदगी बद्दुआ देती रहीं, जब उन लोगों को मालूम हुआ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जनाजा रात की तारीकी में पढ़ के दफन कर दिया है, तो वो लोग जन्नतुल बकी में आए। जब जन्नतुल बकी में आए तो उन्होंने देखा 40 नई कब्रें बनी हुई हैं। आपस में कहने लगे, पहले हम जनाज़े रसूल में शरीक न हुए, अब हम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में भी शरीक ना हो सके। हम कब्र कुशाई करेंगे, जनाजा पढ़ के दोबारा दफन कर देंगे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जर्द लिबास पहना, नंगी तलवार जुल्फ़िकार को हवा में लहराया, कब्र ज़हरा के दरमियान में खड़े हो गए। फरमाया, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे जनाब सैयदा ने वसीयत की। मैंने पहले अपना हक तो छोड़ा कि मेरी तलवार उठाने से लोग दीन न छोड़ दें, लेकिन जहाँ तक कब्र सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खोलने की बात है, अगर तूने या तेरे साथी ने एक कंकर भी उठाया तो मैं तेरे खून से ज़मीन को रंगीन कर दूंगा। बस ये सुनना था। ये लोग वापस चले गए और फिर किसी में हिम्मत पैदा ना हो सकी कि ऐसा कदम उठाएं या ऐसी कोई भी बात करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।